تنہائی کی طرف جو ہے وہ. ایسے میں ہندوستانی فوج کی وہاں موجودگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کے مضبوط اور طاقتور ہونے کی علامت. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے، ہندوستان کے صرف کشمیر کے اندر فوج 10 لاکھ ہے، تو 10 لاکھ فوج کیا کر رہی ہے؟ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں تحریک آزادی کمزور ہو گئی، لیڈرز ہم نے بند کر دیے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز دنیا میں موجود نہیں رہے، جو زندہ ہیں وہ سارے کے سارے جیلوں میں، یاسین ملک صاحب پھانسی کی کوٹری میں ہے. تو یہ ساری بات کے باوجود جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں شبیر شاہ صاحب، میر بھائی صاحب، یہ سارے لوگ جو ہے آسیہ اندرابی صاحبہ، یہ تمام لوگ جو جیلوں میں بیٹھے ہیں. تو کس بات کا ان کو ڈر ہے کہ 10 لاکھ فوج وہاں رکھی ہوئی ہے؟ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک آزادی کی طاقت، اصل طاقت ابھی ٹوٹی نہیں. وہ طاقت کیا ہے؟ وہ مزاحمت کی طاقت ہے. وہ کشمیر کے اندر ہر شخص کے دل میں ہندوستان کے لیے نفرت کی طاقت ہے. وہ ایسی قوت ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر سے رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ جبر سے کسی کے ہاتھ میں گھومنے والی لاٹھی کو، چھڑی کو چھین سکتے ہیں، لیکن اپنے خلاف کسی کے دل میں گھومنے والی نفرت کی لاٹھی کو نہیں چھین سکتے. کشمیریوں کے دل میں ہندوستان کے لیے نفرت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ تحریک آزادی کے لیے بھی جذبہ موجود ہے، پاکستان کے لیے بھی محبت موجود ہے. اگرچہ ہماری غلط پالیسیوں نے، غلط حکمت عملیوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے اس محبت کو خراب کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود کشمیر پالیسی کرنا ہونا، کسی قومی کشمیر پالیسی کرنا ہونا، کسی کنسسٹنٹ پالیسی کرنا ہونا، کسی تسلسل کرنا ہونا، اور ہر حکومت ایک نئی پالیسی، جس طرح یہاں کے لوکل معاملات میں سجال تیسرا ذکر کیا، ہر حکومت ایک نیا تجربہ آگے کرتی ہے. ہم نے اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں کیا، خدا کا شکر ہے. ریکارڈ پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی شاید کی جائے کہ ہم نے ماضی کی کسی حکومت کے کسی معاملے میں. میرے پاس ایک درخواست لائی گئی، اس پر سردار سکندر یار خان صاحب کا اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا لکھا ہوا تھا. تو مجھے کسی نے کہا جی کہ اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں. تو میں نے جن صاحب نے درخواست پیش کی، فائل پیش کی، میں نے کہا کہ خدا کے بندے 2 صاحب وزراء اعظم کا لکھا ہوا اور میں اس کو ریکنسیڈر کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کو تو اسی طرح ہونا ہے جس طرح تو میں نے لکھا کہ جو کچھ دونوں وزراء اعظم کے احکامات کی تعمیل کی جائے، یہ لکھ کے فائل واپس کر دوں. تو لیکن کشمیر کے اوپر بھی ہماری پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہے. ہم جاتے رہے دنیا میں، افریقن کنٹریز میں جاتے رہے، یورپین کنٹریز میں جاتے رہے، امریکہ میں اور اس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز میں کب میں جاتے رہے. یہ جس کا سجال لطیف صاحب نے یہاں ذکر کیا تھا 10 پوائنٹس کا، وہ 10 پوائنٹس فارن منسٹرز OIC فارن منسٹر کانفرنس تھی یونائٹڈ نیشن میں، اقوام متحدہ میں وہ کانفرنس تھی، میں نے پیش کیے تھے. اور اگلے سال OIC نے انہیں اپنے باقاعدہ آفیشیل ڈاکومنٹ میں صرف پرائم منسٹر نہیں لکھا، میرا نام بھی لکھا، سردار عتیق احمد خان پرائم منسٹر کی طرف سے یہ تجاویز پیش کی 10 پوائنٹس، اور وہ تجاویز تھی سجیشنز کے کیا کیے جائے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 370 کے اور 35A کی جو اپلیکیشن ہے، یہ اس نے ہندوستان کو بہت سنگین جو ہے وہ خطرات سے دوچار کر دیا ہے. اس لیے کہ ہندوستان نے جیسے کہا کہ آس پاس سے بھی تنہا ہوتا جا رہا ہے. عالمی سطح پر بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا شور تھا، کتنا ریڈ کارپیٹ ریسیپشن تھے امریکہ میں، لیکن سارے مائلات ایک گاڑی کی مینوفیکچرنگ کے علاوہ، وہ بھی چائنا کے ساتھ کمپٹیشن ان کی مجبوری ہے، باقی سب کے ساتھ انہوں نے ڈراپ کر دیے. تو یہ ہندوستان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کمزوری کی طرف جا رہا ہے. اور مسلم کانفرنس کی قیادت روز اول سے یہ کہہ رہی ہے کہ کشمیری کا خون رائے گا نہیں جائے گا. میں مسلمان کی اس لیے آپ ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ میری پارٹی ہے، اس لیے کہ ایک وقت میں یہی ایک پارٹی تھی یہی پارٹی. It did not used to be one of the parties. It was the party of the state of Jammu and Kashmir. تھی یہی جماعت سماجی اعظم تھی. جب قرارداد علاقہ پاکستان ہوئی ہے قاضی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے گھر میں، تو اس وقت چوری عبداللہ خان صاحب کی قیادت میں، تو اس وقت یہ 22 کے 22 ممبر جو الیکٹڈ ممبر تھے وہ اس اجتماع میں موجود تھے اور مسلم کارکنوں کے ساتھ ہیں. تو مسلم کارکنوں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے ہم ہندوستان کی توڑ پھوڑ کی کبھی مجاہد اول نے ہم لوگوں نے حمایت نہیں کی، چوری غلام آباد سے کبھی حمایت نہیں کی کہ ہندوستان ٹوٹے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان ٹوٹے. سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جو دنیا نے نقصان بھگتا ہے وہ سب ہے، لیکن ہندوستان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، مودی کی وجہ سے، BJP کی وجہ سے، ہندتوا کی وجہ سے، وشو ہندو پریشد کی وجہ سے، بجرنگ دل کی وجہ سے، ہندوستان راشٹریہ سیوک سنگھ کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کی طرف جا رہا ہے، وہ شکست و ریت کی طرف جا رہا ہے، وہ بچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اور چکن ایکس اسٹیٹس کی آپ نے دیکھا ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 15 اگست کو ہندوستان کی یوم آزادی میں یوم سیاہ منائیں گے ساری دنیا میں. اب ساری دنیا میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ انہوں نے ہندوستان کا یوم سیاہ منانا ہے، اور اپنا یوم آزادی بھی ہندوستان سے الگ کر کے منانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور وہ چکن ایکس اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ وہ کوئی 25-26 کلومیٹر کا علاقہ ہے،
وہ اگر کسی وقت ہندوستان کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم کسی وقت بھی لائن آف کنٹرول کراس کر لیں گے، یعنی یہ کراس کرنی اتنی آسان ہوتی تو ہندوستان نے ہمیں کو خیرات میں تو نہیں چھوڑا ہو. پاکستان نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اگر جنگ ہوگی تو بہت خطرناک ہوگی. ہمارے حصے کے اگر سارے بھی مارے جائیں تو 24 کروڑ مارے جائیں گے، اور ہندوستان کے اگر کم سے کم بھی مارے گئے تو 1.25 ارب میں سے کم 50-60 کروڑ مارے جائیں گے. اس لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اگر سب نے مرنا ہی ہے تو پھر اللہ کے فضل سے ہمارے کے بدلے میں 2-2 4-4 بنے گے پہلی طرف، دونوں طرف سے نیوکلیر ویپن چلے گی. اور نیوکلیر ویپن چلانے کے لیے نہیں ہوتے. میں نے ایک دفعہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب سے پوچھا، جب سارت میں نہیں رہے آرمی ہاؤس میں تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے، میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے کہ آپ نے ہدایت دی اپنے لوگوں کو آخری دن کے ہندوستان پر چڑھ دوڑو سارا کچھ لے کے، تو یہ بات ٹھیک تھی کہ ہاں آرڈر میں نے دیا تھا. تو میں نے کہا جی آپ نیوکلیر جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے کیا مراد تھی آپ کی؟ نیوکلیر ہتھیار مراد تھی. تو میں نے کہا نیوکلیر ہتھیار جنرل صاحب استعمال ہو سکتے تھے؟ تو کہنے لگے کہ خدا کے بندے اس بات کو سمجھو کہ نیوکلیر ہتھیار کو استعمال کے لیے نہیں ہوتے، یہ ڈیفینس کے لیے ہوتے ہیں. لیکن ہندوستان کو جو زبان یہ سمجھ میں آتی ہے، تو میں نے پھر لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا کہ اگر ہندوستان کے پائلٹس تیار بیٹھے تھے ایئرپورٹس پہ، اپنے ایئر بیسز پہ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان پر حملہ کرنا ہے، اور پر پریزیڈنٹ مشرف نے میسج، کچھ تو سیکرٹ میسیج ہوتے ہیں، کچھ میسیج ایسے ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ سنیں، اس کو لوڈ کریں. انہوں نے ایک اوپن میسج دیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ دروازے بند کرتے ہیں، جہاز اسٹارٹ کرتے ہیں، وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو کچھ آپ کے پاس ہے یہاں سے فائر کر دو. تو کہنے لگی چلانے کے لیے نہیں ہوتا، ڈیٹرنس کے لیے ہوتا. تو پاکستان نیوکلیر اسٹیٹ ہے، ایک تو جنگ آسانی سے نہیں ہو سکتی. دوسرا، ہندوستان کے وزیر دفاع کو، راج ناتھ کو اور انڈین کمانڈر ان چیف کی خدمت میں بصد احترام یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تحریری طور پر اپنی قیادت کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ ہم ون فرنٹ وار لڑ سکتے ہیں، کہ اگر صرف پاکستان کے ساتھ ہو تو آسانی سے لڑ سکتے ہیں، اگر چین کے ساتھ ہو تو مشکل سے لڑ سکتے ہیں. لیکن 2 فرنٹ وار انہوں نے لکھ کے دے دیا ہندوستان آرمی نے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوگی تو چین، جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا، اروناچل پردیش کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اور 2000 مربع کلومیٹر علاقہ تھوڑا نہیں ہوتا، وہ علاقہ چین نے قبضے میں لے لیا ہے. وہاں سے ہندوستانی زبان کے بورڈ اتار دیے ہیں، گلیوں محلوں کے نام تبدیل کر دیے ہیں، ایئرپورٹس بنا دیے ہیں، فوجی کیمپ بنا دیے ہیں، بیس بنا دیے ہیں، اور چین وہاں اپنے قوم مضبوط کر چکا ہے. اور دنیا کے کسی ملک نے ہندوستان کی سپورٹ میں بات نہیں کی. تو یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ 2 فرنٹ وار ہندوستان افورڈ نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا، میری یہ بات اگر فرض کریں ٹھیک ہے، اگر وہ 2 فرنٹ وار افورڈ نہیں کرتا تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا جنگ کرے گا اور لائن آف کنٹرول کیا کراس کرے گا. انڈین فارم منسٹر نے کہا کہ وی کوڈ، وی کین اینڈ وی ول کراس دی لائن آف کنٹرول. ابھی پیچھے آپ نے کہا، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نہ کبھی کر سکتے تھے نہ کبھی کر سکے کہ اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے کہ اب کی بار اگر لائن آف کنٹرول کو چھیڑا گیا تو یہ 2 فرنٹ وار میں تبدیل ہوگی. ایک طرح سے انہیں پاکستان کے ہاتھوں مار پڑے گی، ایک طرح سے انہیں چین کے ہاتھوں مار پڑے گی. ہندوستان کچھ ان کے ہاں سوچ و بچار اپنی جگہ کئی باتوں پر موجود ہے. یہ جو اگلی بات کیا کہ میں آپ سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ دور اندیش طبیعت کا برا ہو یارب پھول کھلتے ہیں میری آہ نکل جاتی ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن یہ بات ہندوستان میں کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی ہے کہ ہندوستان یہ سوچ رہا ہے کہ کشمیر سے فوجیں نکالنے کے لیے کیا کریں، کہ اگر جنگ ہو جائے تو اسے فوجیں نکالنی پڑے گی. 10 سال فوج بنائیں گے رکھ کے چین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. اور ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ پریشانی سی پیک ہے. اس جگہ جیسے چین نے کہا کہ BRI ہمارے ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن ہمارا جو یہ پروگرام ہے سی پیک کا، یہ فلیگ شپ پروگرام ہے، اس میں دنیا میں ڈسٹرکشن کی. چائنیز ایمبیسڈر BBC کو انٹرویو دے رہا تھا، تو BBC والے نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا جہاں سے چلتے ہیں پاکستان میں جا کے آپ کی بات ختم ہوتی ہے تو آپ کیا پاکستان کے دم کے ساتھ بندھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہر وقت، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو چائنیز ایمبیسڈر بڑا خوبصورت جواب دیا. چائنیز ایمبیسڈر نے کہا کہ جس طرح، یہ BBC کی رپورٹڈ بات ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کے لیے اسرائیل امپورٹنٹ ہے اسی طرح ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو ملک ہے، مجاہد کہتے تھے کہ ہم کو سارا دوستوں کی وجہ سے نہیں بچے ہوئے، کئی دفعہ دوسروں کی وجہ سے بھی شاید اللہ نے ہم کو بچایا ہوا ہے، کئی دفعہ اپنی وجہ سے نہیں بچا ہوا ہے، دوسروں کی وجہ سے بھی ہم بچے ہوئے ہیں. تو پاکستان ہماری نہیں، دنیا بھر کی ضرورت ہے. تو ہندوستان کا میں کہہ رہا تھا کہ ہندوستان اس بات پر غور کر رہا ہے
کہ وہاں سے فوج نکالنے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے. وہ راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کو، مقبوضہ جموں و کشمیر کو یونائٹڈ نیشن کی ٹرسٹی شپ میں دے دے، تولیت میں دے دے، 10-20-25 سال کے لیے کہے کہ میں اپنی فوجیں نکالتا ہوں، یونائٹڈ نیشن کی فوجیں یہاں آ جائیں اور وہ اس کا کنٹرول سنبھالیں. فائدہ کیا اٹھانا چاہتا ہے؟ کہ ایک تو 10 لاکھ فوج وہاں سے بچا کے چین یا پاکستان کے بارڈر پر استعمال کرنا چاہتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کا خیال ہے کہ جب وہاں یہ کام ہوگا اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ریئیکشن ہوگا اور یہاں بھی مطالبہ ہوگا کہ یہاں سے پاکستانی فوجیں نکالیں پورے طور پر اور اس کو کشمیریوں کے اور گلگتیوں کے اور بلتستانیوں کے سپرد کریں. اس کے نتیجے میں سی پیک متاثر ہو جائے گا کیونکہ گلگت بلتستان سے آ رہا ہے اور یہاں بھی تھوڑی سی حکومتوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہوتا اور آئندہ کریں تو آزاد کشمیر میں بے شمار ہمارے پروجیکٹس اور بھی آ سکتے ہیں، واٹر کنزرویشن کے پروجیکٹس آ سکتے ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹ سے آ سکتے ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس کے آ سکتے ہیں. ابھی کوئٹہ میں ایک کانفرنس ہم نے انٹلیکچوئلس کی اور دانشوروں کی اور نوجوانوں کی تھی. اس میں ہم نے بلوچستان کے بارے میں بھی تجویز کیا ہے کہ بلوچستان کے تمام علاقے جن سے سی پیک ہو کے گزرتا ہے وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے کام کریں، اسٹیٹس کام کریں تو یہ علاقہ بہت بینیفٹ کر سکتا ہے. ابھی جتنا کر رہا ہے اس سے تقریباً 10-20-50 گنا زیادہ بینیفٹ کر سکتا ہے. اگر پہلی ہماری ٹھیک ہو جائے، ہم اپنے سیاسی اور جماعتی اور گروہی اور علاقائی مفادات سے نکلے تھوڑا سا اوپر دیکھیں تو ہمیں سی پیک جو ہے اس سی پیک کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے. تو اس کو سبوتاج کرنے کے لیے وہ اپنے منہ پر بھی کلاڑی مارنے کے بارے میں پلان کر رہے ہیں. لیکن جو بھی صورت ہو، ہندوستان کے ڈیفنس کے ماہرین نے کہہ دیا ہے کہ 2 فرنٹ وار وہ افورڈ نہیں کرتے، اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کا جنگ کا کوئی خطرہ بھی موجود نہیں ہے. ہاں البتہ مودی کے الیکشن آ رہے ہیں. 2004 میں جب الیکشن آئے تھے تو انہیں پلوامہ کا ڈرامہ رچایا تھا. پھر 2025 میں بی جے پی کی 100 سال پورے ہو رہے ہیں اور اس موقع پر اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی میں کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو یہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومتوں کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے پالیسی میکرز کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ذہن میں گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر یا اس کا کوئی حصہ یہ ہو سکتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تحفے کے طور پر ہندوستان کو دیں کہ ہمارے 100 سال پورے ہوئے ہیں، کانگریس کچھ نہیں کر سکی تھی تو ہم نے یہ کر دیا، کیونکہ اپنی اندرونی بڑی لڑائیاں ہیں. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب ان ساری باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو 2 باتیں تیزی کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں. ایک یہ کہ جیسے میں نے چین کا ذکر کیا، سعودی عرب اور ایران کا ذکر کیا، یمن اور سیریا کا ذکر کیا، ترکی اور مصر کا G20 میں نہ جانے کا ذکر کیا، روس کا اور چائنا کے ٹریڈ کا ذکر کیا، مستقبل میں چائنا اور پاکستان کے ٹریڈ کا میں نے مینشن کیا آپ کے ساتھ. اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر میری جو ایک لے مین کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے سیاسی کارکن کی حیثیت سے جو نظر ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے، سیاسی طور پر مستحکم ہو رہا ہے. میں جس دن بلاول بھٹو صاحب یہاں تشریف لائے اس دن میں نے وہاں ایک بات کی تھی، آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں اور آپ اس کو نوٹ بھی کریں، اس پر اپنی ریسرچ بھی کریں، سرچ بھی کریں، اس کو اسٹڈی بھی کریں. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پرابلم نالائکی اور نااہلی کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں ہو گئی، کوئی سازش. میں آپ کو چھوٹی سی بات لمبی ہو رہی ہے. میں گورنمنٹ میں تھا تو میں نے اس طرح بڑی میٹنگ تھی، ان سے میں نے پوچھا کہ آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں اس وقت نیلم زیر بحث تھا، نیلم میں کتنے سرکاری ریسٹ ہاؤسز ہیں. ذرا اس کو غور سے آپ سنیے گا، چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ کو ایکسپیرینس کام دے گا زندگی میں. میں نے کہا نیلم میں کتنے ریسٹ ہاؤسز ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے، جو بھی تعداد بتائی اتنے ہوگی. میں نے کہا ان پر تنخواہ کتنی ہم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 13-14 لاکھ روپے. میں نے کہا مینٹیننس وغیرہ دوسرا تیسرا وی آر ٹی، انہوں نے کہا 6-8 لاکھ روپے. میں نے کہا کل کتنے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا 23 لاکھ روپے. میں نے کہا ہم پیسے کما کتنے رہے ہیں ریسٹ ہاؤسز سے؟ تو مجھے ایڈمنسٹریشن نے بتایا، سیکرٹری صاحبہ نے بتایا کہ ہم 1,40,000 روپے کما رہے ہیں، 23 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں اور 1,40,000. میں ظفرآباد کی بات ہے یہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ خدا کے بندو آپ کہتے ہو کہ یہودی اور عیسائی سازش کر گیا، ہندوستان سازش کر گیا، امریکہ سازش کر گیا. یہ نیلم ویلی نے کس نے سازش کی؟ 23 لاکھ خرچ کر گئے. آپ 24 سے کما رہے ہو، 40 سے کما رہے ہو، 23 تو کماؤ کم از کم. 1,40 کما رہے ہو، کیا کریں؟ تو میں نے فوراً کو پرائیویٹائز کیا. یہ آج جو آپ کو نیلم ویلی دکھائی دیتا ہے اس میں 2 باتیں، ایک تو پرائیویٹائزیشن ہے ہماری اور دوسرا یہ سڑک ہم نے چائنیز کو بلا کے منگوائی تھی. آپ ٹورزم کا اندازہ کریں کہ جس سال یہ سڑک نہیں بنی تھی تو آپ لوگ یہ سارا ریکارڈ جہاں ضرورت پڑے آپ نوٹ کرتے جائیں اور اس کو چیک بھی کریں، کراس چیک بھی کریں. ضروری نہیں کہ میری ساری باتیں آپ کو ٹھیک لگیں یا نہ لگیں. جس سال یہ سڑک نہیں بنی تھی اس سال ہمارا 50,000 آدمی نیلم ویلی گیا. سڑک بننے کے بعد
اگلے سال ہمارا 10,50,000 آدمی کر گیا. کتنا کوانٹم جمپ ہے. ذرا غور کریں گے کہاں سے کہاں بات پہنچی ہے جا کے کہ 50,000 یا 10,50,000 پرائیویٹائز ہم نے کیا. اب 23 لاکھ خرچ کر کے آپ 1.5 لاکھ لے رہے ہیں, 1,40,000. اب اگلے سال کا آپ دیکھیں, ہم نے پرائیویٹائز کیا, بڑے مظاہرے ہوئے, الگ الگ شور شبہ ہم اپنا کام کرتے گئے ساری باتوں سے بے نیاز ہو کر. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جس پارٹی کو ہم نے دیا, جس پارٹی نے لیا, انہوں نے فوری طور پر 60 سے 70 لاکھ روپے انویسٹ کیا کہ ڈرائنگ روم, باتھ روم, سٹنگ روم, بیڈ روم, پردے, انٹرنس, سٹنگ, کچن, دوسرا تیسرا پینٹری, سارا سلسلہ ٹھیک ٹھاک کر دیا. نمبر 1 کہ 60-70 لاکھ روپے ہمارے پاس انویسٹمنٹ کی صورت میں آ گیا. اور پہلے سال ہمیں 80 سے 90 لاکھ روپے انکم. ایک فیصلے سے جہاں 23 لاکھ خرچ کر کے آپ 1,40,000 کماتے تھے, وہاں ہم نے کچھ خرچ کیے بغیر 1.5-2 کروڑ روپے پہلے سال لے لی 60-70 انویسٹمنٹ کی صورت میں جو ابھی تک لگا ہوا ہے, اور 80-90 لاکھ روپے کیش انکم کی صورت. پاکستان کی اکانومی کو کوئی پرابلم نہیں. میں ضرور اتنا تجربہ کار آدمی نہیں ہوں, آپ ٹھیک سمجھیں گے کہ میں پاکستان کی سیاست کو کمنٹ کروں, لیکن حکومت ایک ہی طرح چلتی ہے. 2 مرتبہ میں وزیر اعظم رہا ہوں, آزاد کشید کے نظام کو چلایا ہے, پاکستان کے نظام کو گریز سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. کہتے ہیں جی معیشت بہت کمزور ہے, اور $1 ارب ملا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب دبئی شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے کہ جی ہم بہت بڑی بہادری کی آپ نے. 1 ارب روپے تو شہزادے جو ہے وہ سیر تفریح میں چلتے پھرتے خرچ کر دیتے ہیں, ایسا پیسہ نہیں ہے. ہم ذرا پاکستان کے بجٹ پہ غور کریں. میں اس پر بات پر وائنڈ اپ 1-2 چیزیں اور کر کے وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ آپ کا جو بجٹ ہے موجودہ, اس میں آپ کو $1 ارب پہ آپ خوش ہوتے ہیں, $2 ارب پہ آپ خوش ہوتے ہیں, $3 ارب پہ آپ جمپیں لگاتے پھرتے ہیں کہ جی آپ نے کمال کر دیا. تو آپ ذرا غور کریں کہ $7 ارب آپ کے پاس ایسے ہیں, $7 ارب جو جن میں ہم پرفیومز, سگریٹس, سگارز, میک اپ کا سامان اور امپورٹڈ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, چاکلیٹ اور ٹافیاں. $7 ارب ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قوم جس کو آٹا نہ مل رہا ہو اسے چاکلیٹ اور ٹافیوں کی اور کیوبا کے سگار پینے کی ضرورت ہے, یا اسے یہ اگر صرف اس پر کراس لگا دیا جائے اس سال جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے, اس کا $7 ارب کا آپ کو جمپ ملتا ہے. اب یہ نالائکی اور نااہلی ہے سمپل. اگلی طرف چلیے, UNDP کا سروے ہے, میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, UNDP کا سروے ہے کہ $13 ارب اس ملک میں مراد پر خرچ ہو رہے ہیں. $13 ارب. آپ کو گیس کی کنسیشن ہے, مجھے پیٹرول کی کنسیشن ہے, آپ کو بجلی کی کنسیشن ہے, آپ کو گاڑی امپورٹ کرنے کی کنسیشن ہے, آپ کو فلاں پہ سیل ٹیکس معاف ہے, انکم ٹیکس معاف ہے, ویلتھ ٹیکس معاف ہے, فلاں اس پر $13 ارب. اگر آپ اس سال نہیں بھی کر سکتے سارے تو $13 ارب میں سے $6 ارب کر دیجئے, $6 ارب اگلے سال کر دیجئے. تو آپ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں جا کے؟ کیا آپ کوئی معاشی پرابلم؟ اسلام آباد میں دن کو لائٹیں جلتی رہتی ہیں سارا دن CDA کی حدود میں, اور رات کو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ایک کوئی 16-17 گریڈ کا آدمی چاہیے ٹیکنیکل صاحب جو صبح سویرے سوئچ آف کر دیا کرے اور شام کو سوئچ آن کر دیا کرے. ہر روز ہی ہوتا ہے. میں جہاں سے بلب جلتا ہوا دن کو دیکھتا ہوں میرے سینے پر منہ دلے جاتے ہیں. میں سوچتا ہوں یہ کر کیا رہے ہیں. لیکیج ہے ہماری اکانومی میں, بہت بگ حصہ لیکیج ہے ہماری اکانومی میں. ویسٹیج ہے, ہماری اکانومی میں تھیفٹ ہے, 3 ہماری اکانومی میں برائبری ہے, 4 ہماری اکانومی میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے. کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکٹیویٹی یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں خان سپورٹ ڈیم بنانا ہے, $5 ملین ہے, آپ نے قرضہ لے لیا, ڈیم بنایا, 5 سال کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ نیچے ڈیم غلط جگہ پہ بن گیا, یہاں نیچے زلزلہ ہے, اس کو یہاں سے اٹھائیں, پھر مزید $5 ملین ہے. تو $10-15 ملین لگا کے آپ وہیں کھڑے جہاں پہلے دن چلے تھے. کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکٹیویٹی یہ آپ دیکھتے ہیں راستے میں درخت لگے ہوئے اور پھر درخت کٹے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے شوق سے درخت لگائے جاتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے, اور 2 سال کے بعد ہر درخت کاٹے جاتے ہیں کہ یہاں سے پائپ لائن گزر رہی ہے, گیس لائن گزر رہی ہے, ٹیلی فون لائن گزر رہی ہے, یہاں پر فائبر آپٹکس گزرنا ہے. تو پاکستان کی اکانومی کو اگر ان 4-5 چیزوں سے, لیکیج سے, ویسٹیج سے, تھفٹ سے, برائبری سے, کرپشن سے اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکٹیویٹی سے, 6 چیزیں 5-6 چیزیں ان سے تھوڑی میں نہیں کہتا 100% کی ہو سکتی. اگر ہم 15-20% اس کو کٹ ڈاؤن کریں, امپیکٹ اس کا 100% سے زیادہ ہے. مثلا آٹا اور پیٹرول فوراً سستے ہو جائیں گے, پیٹرول ڈیزل سستے ہو گئے تو جتنی پیٹرول پروڈکٹس ہیں یہ ساری کی ساری سستی ہو جائے گی, آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی.
تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا کہ ہماری اکانومی مستقبل میں مجھے درست ہوتی ہوئی بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور پاکستان معاشی اور دفاعی طور پر ایک اور چیز کا ذکر کیا جس کی میں نے سجاد لطیف صاحب نے جس کی میں نے بہت سزا بھگتی ہے، لیکن شکر ہے خدا کا کرم ڈال میں تھے بڑے ہمارے سینئر لوگ چوری محبوب صاحب نے کوٹلی کے کشمیر کونسل کے سبق ممبر میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ، مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ملٹری ڈیموکریسی کی بات کی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس وقت بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پچھلے کچھ سالوں سے ملا ہوں اور کہنے لگے کہ 6-8 مہینے سے خصوصاً میں پوری طرح سمجھ میں آنی شروع ہو گئی۔ یہ آپ کو نام اس لیے بتایا کہ میرے سینئر پولیٹیشین ہیں، میرے سیزن آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کئی لوگوں نے بھی اسلام کا بار بار جگہ جگہ ذکر کیا، تو پاکستان کے نظام میں ملٹری ڈیموکریسی سے مراد یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ کا راستہ روکیں، فوجی مداخلت کا راستہ روکیں، اور فوج اور سول کے درمیان، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے درمیان اور پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز کے درمیان اور ڈیفنس انسٹیٹیوشن کے درمیان تال میل پیدا کریں، جس طرح ساری دنیا کے اندر موجود ہے، امریکہ میں بھی موجود ہے، نیپال میں بھی موجود ہے، کھٹمنڈو میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، اس لیے ایسی کوئی تو میں پاکستان آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاسی اور دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بہت مضبوط اور طاقتور دیکھتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ آخری بات اس ضمن میں کہ وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ وے فارورڈ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا جائے اس میں کشمیریوں کو شامل کیا جائے، کشمیریوں کو ایسوسیٹ کیا جائے، کشمیریوں کو انتقال کیا جائے، کشمیریوں کو انکلوڈ کیا جائے۔ 3 باتیں میں نے کہی ہیں کہ پہلے مرحلے میں ایسوسیٹ کیا جائے، دوسرے مرحلے میں انوالو کیا جائے، تیسرے مرحلے میں انکلوڈ کیا جائے، کیونکہ انکلوژن کے وقت تک آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا جائے نمبر 1، نمبر 2 انوالو کیا جائے، اور نمبر 3 انکلوڈ کیا جائے۔ 3 باتیں، 3 مرحلے رفتہ رفتہ آپ اس کو یہ کم کریں، تو میرا یقین ہے کہ اس میں آپ کو آسانی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تلخی کی فضا ہے، ہندوستان کو سمجھنا چاہیے کہ بی جے پی کا ہندوستان زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، بی جے پی کے ہندوستان کا قائم رہنا مشکل ہے۔ بی جے پی کا ہندوستان جو ہے وہ ایک 100 کروڑ لوگوں کے مستقبل کے لیے خطرے کا باعث ہے، اس لیے اس کو ٹون ڈاؤن کریں، ایک دوسرے کے خلاف فتح و شکست کی جو نعرے بلند ہوتے ہیں ان کو روکیں، مذاکرات تلخی کم کریں، مذاکرات کا ماحول پیدا کریں اور مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کی میز پر لائیں، اور پھر یہ ہے کہ بین الاقوامی ثالثی کو قبول کریں۔ پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ آپ یاد رکھیں، پاکستان خود وجود میں آیا تو برٹشرز نے ثالثی کی، پاکستان ہندوستان کو ساتھ بٹھایا۔ ورلڈ بینک اس کا انڈس واٹر ٹریٹی تھی تو ورلڈ بینک نے نیگوشیٹ کروایا۔ کھیم کرنسی علاقے کی واپسی تھی اس پاکستان کے جانے کے بعد، تو ورلڈ بینک نے ہمیں جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اس وقت بھی ثالثی کے کردار کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ چین کو اس معاملے میں فریق کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چین جو ہے اس کو اب اسٹیک ہولڈر کے طور پر تسلیم کیا جانا اس کا بہت ناگزیر ہے کہ چین کو اس سارے سلسلے سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ چین نے اپنی ابھی ایک جھلک دکھائی ہے کہ کس طرح اسے مڈل ایسٹ سے لے کے، روس سے لے کے، سیریا تک، یمن تک، گلف تک اپنے کس طرح اپنی کارروائی سفارتی جو سلسلہ کیسے کیا ہے، پل پرزے کیسے پھیلائے ہیں۔ تو اس لیے اس خطے سے کسی طرح اور ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ چین جو ہے اس معاملے میں بھی ان کا آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور ہمیں سید علی کرم اللہ وجہ کے قول کے مطابق کہ دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری قربت ہونی چاہیے، اور چین میں سے ایک بہت ریکگنائز جو ہے وہ ہے۔ تو میں نے کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے کچھ باتیں سجاد لطیف صاحب کی گفتگو کے حوالے سے ذکر آ گیا۔ ہمارے بڑے قیمتی ساتھی ہیں، بڑے باصلاحیت ساتھی ہیں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، تھنک ٹینک میں بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دے اس ساری ٹیم کو۔ تو اتنی لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا، زیادہ لمبی ہو گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی سماع خراشی کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، میں اویلیبل ہوں آپ کے سوالات کے لیے۔ کوئی سوال بلا تکلف، کوئی آپ کو بات کوئی آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، میرے متعلق ہے، پارٹی کے متعلق ہے، ہماری گورننس کے متعلق ہے، ہماری سوچ کے متعلق ہے، ہماری بیانات کے متعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے، جو بات آپ کے ذہن میں ہو وہ آپ کہیں گے تو شاید مجھے اصلاح کا موقع ملے گا۔ تو اس سے سوال جواب سے آدمی لرن کرتا ہے۔ ایک بار پھر
سجاد بھی صاحب آپ کا شکریہ، پارٹیسپیٹ کا شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔